السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ابراہیم ہے اور آج میں آپ کو 10 پیغمبروں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ان کے 10 ٹاپکس ہیں، مطلب 10 ٹاپکس ہیں، ان کے اوپر ہر ایک ٹاپک پر 10 لائنیں بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس وقت وفات پا گئیں جب آپ 6 سال کے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان اور رحم دل، اللہ سے ڈرنے والے اور نرم دل انسان تھے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ پھر مکہ کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو صبر، احسان اور اچھی اخلاق سکھائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلام کے ایک پیارے نبی ہیں۔ اللہ نے انہیں نبی اور رسول کے طور پر منتخب کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجودہ عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مکہ میں کعبہ کی تعمیر کی جو اسلام کا سب سے مقدس مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ مضبوط رشتہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت آپ خلیل اللہ کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کا سامنا صبر اور استقامت سے کیا۔ آپ ہمیشہ اجنبیوں کا اچھی طریقے سے استقبال کرتے اور ان کے ساتھ مہربانی اور عزت سے پیش آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی اور عقیدت کی علامت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا اور جنت میں رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین اور اس کے وسائل کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت عطا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا اور اللہ کے حکم سے ان میں جان ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا کیا جو ان کی پسلی سے بنی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا تمام انسانوں کے پہلے والدین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا مگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اس نافرمانی کے بعد اللہ نے انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ آزمائش سے گزریں اور اپنی غلطی پر توبہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے پہلے نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے 11 بھائی تھے جن میں حضرت بنیامین بھی شامل تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسود اور حکمت میں بیش مثال تھے۔ ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ان کے خلاف سازش کی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تاکہ ان سے جان چھڑا سکیں۔ ایک قافلے نے انہیں وہاں سے نکالا اور مصر میں غلام بنا کر بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان جو موجودہ فلسطین میں ہے وہاں پیدا ہوئے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال مصر میں ہوا اور وہیں دفن کیے گئے۔ اللہ نے انہیں خوابوں کی صحیح تعبیر کرنے کا خاص علم عطا فرمایا تھا۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور پورے خاندان کے ساتھ مل گئے اور عزت و مرتبہ پایا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیت میں مسیح اور اسلام میں نبی سمجھا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش کو دنیا بھر کے عیسائی کرسمس کے دن کے طور پر مناتے ہیں، جسے اسلام میں غلط سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مقدس کتاب ملی جس کا نام انجیل ہے۔ قرآن مجید کے مختلف آیات بشمول سورہ العمران اور سورہ مریم میں ان کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کے سب سے طاقتور رسولوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے معجزات کیے جن میں بیماروں کو شفا دینا اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا شامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے زمین پر دوبارہ آنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا تھا بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی بندگی اور سیدھے راستے کی طرف بلائے اور انہیں اچھی اخلاق اپنانا سکھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی بندگی اور سیدھے راستے کی طرف بلائے اور انہیں اچھے اخلاق اپنانا سکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کو اسلام میں نبی مانا جاتا ہے اور قرآن پاک میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ جو کہ آج سعودی عرب میں ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشی طور پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا حکم دیا۔ آپ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اہم بزرگوں میں سے ہیں۔ مختلف اسلامی دعاؤں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذکر کیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد منائی جاتی ہے۔ آپ کو مشکل حالات میں صبر اور ایمان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی اسلام میں قربانی اور اللہ سے محبت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں صبر اور اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنے کا سبق دیتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور ہمیں صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ وہ قدیم شہروں سدوم اور عمورہ میں رہتے تھے۔ ان شہروں کے لوگ برے کاموں اور بد اخلاقی میں مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں اور برے کاموں سے روکیں۔ ان کا واقعہ قرآن مجید کی سورۃ ہود اور سورۃ الحجر میں بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی روایت میں حضرت لوط علیہ السلام کو ایک نیک اور فرما بردار نبی مانا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کی بات نہیں مانی اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ مذہبی تعلیمات میں اخلاقی سبق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے شہر ایک ہولناک عذاب کے نتیجے میں تباہ ہو گئے۔ بعض روایت کے مطابق یہ تباہی پتھروں کی بارش یا آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی اللہ کی رحمت اور انصاف کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم سمود کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا جو موجودہ سعودی عرب کے علاقے میں آباد تھی۔ انہوں نے اپنے نبوت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے معجزے دکھائے جن میں سب سے بڑا معجزہ چٹان سے اونٹنی کا نکالنا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے انتباہ کے باوجود نافرمان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوا۔ یہ عذاب ایک زبردست زلزلے کی صورت میں آیا جس نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ ان کا قصہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف، سورۃ ہود اور سورۃ القمر میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی اللہ کی قدرت اور رحمت کی یاد دلاتی ہے۔
اسلامی روایات میں حضرت صالح علیہ السلام کو ایک نیک، پرہیزگار اور اللہ کے فرما بردار نبی مانا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام آج بھی ہمارے لیے سبق آموز ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی مخلوق کے ساتھ مہربانی اور عزت سے پیش آنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند افراد اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے۔ آپ فلسطین کے شہر طلح میں پیدا ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عقل مند، طاقتور اور خوبصورت آواز والے تھے۔ یہ جو میں نے ابھی سیکنڈ پوائنٹ پڑھا شہر والا، اس میں تھوڑا پروناؤنس شاید غلط کر رہا ہوں، تو آپ تو سوری۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی اور بادشاہ دونوں بنایا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اور اسلامی تاریخ میں ان کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ انہوں نے جالوت نامی طاقتور دشمن کو ایک پتھر سے ہرا دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو اپنی سلطنت کا مرکز بنایا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اچھے حکمران اور انصاف کرنے والے تھے۔ انہوں نے یروشلم میں ایک عبادت گاہ بنائی جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ وہ اسلامی روایت میں ایک عظیم شخصیت سمجھاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں کلیم اللہ کا خطاب دیا کیونکہ وہ اللہ سے براہ راست بات کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک مقدس کتاب دی جس کا نام توراۃ ہے۔ وہ اپنی عاجزی اور اللہ سے گہری عقیدت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی ان کا ساتھ دیا تاکہ لوگ اچھے راستے پر چلیں۔ اسلامی تاریخ میں وہ ایک عظیم رہنما اور قانون بنانے والے کے طور پر قابل احترام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی معجزے دکھائے جن میں اپنی لاٹھی کو صاف بنانا بھی شامل ہے۔ وہ اللہ کے دیے ہوئے 10 احکام حاصل کرنے کے لیے کوہ سینا پر گئے۔ ان کی عاجزی اور اللہ سے محبت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ شکریہ۔ ہماری ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔